السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین؟ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا دوست، آپ کا میزبان راشد حلیمی بہت ہی امپورٹنٹ مسئلہ کو لے کر کے حاضر ہوا ہے۔ ہمارے چاہنے والے نے مسئلہ پوچھا ہے قربانی کے تعلق سے، اور لگ بھگ میرے خیال سے 5 مسئلے انہوں نے پوچھے ہیں، تو میں نے ان کو 5 مسئلوں کے بارے میں بتا دیا ہے، اور سارا کا سارا جواب ان کو میں نے بتا دیا، ان کو سکھا دیا ہے۔ لیکن میں نے سوچا کہ ہمارے یوٹیوب پر جتنے بھی حضرات ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، سارے لوگوں کو بھی قربانی کے تعلق سے جو مسئلہ ہے وہ بتایا جائے۔ اس لیے میں ان 5 مسئلوں کو لے کر کے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور 5 مسئلوں کو اس ویڈیو میں بتانے کی میں کوشش کروں گا۔ تو آپ حضرات شروع سے آخر تک اس ویڈیو کو دیکھیں اور قربانی کے مسائل کو سیکھنے کی، سمجھنے کی کوشش کریں، اور خود بھی مسائل کو سیکھیں، اور اس ویڈیو کو دیکھ کر کے مسائل کو جاننے کی کوشش کریں، اور اپنے احباب، اپنے چاہنے والوں کو بھی اس ویڈیو کے بارے میں، اس مسائل کے بارے میں بتانے کی کوشش کیجیے۔ اور اس ویڈیو کو میں کہوں گا کہ اپنے دوست، اپنے چاہنے والوں تک اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجیے گا، اور کوئی بھی مسئلہ ہو قربانی کے تعلق سے تو آپ ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور پوچھیے گا، آپ ہم سے ضرور پوچھیے گا، انشاءاللہ میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ تو ایک ایک کر کے میں آپ کو 5 مسائل کے بارے میں بتاؤں گا۔ 5 مسائل جو انہوں نے سوال پوچھا، مسئلہ پوچھا ہے، وہ مسئلہ میں لکھ چکا ہوں، اور نیچے میں جواب بھی لکھ چکا ہوں، اور جو ہے سوال بھی لکھا ہوا ہے، آپ کو جواب بھی لکھا ہوا ہے۔ تو پہلا سوال بھی ہے، دوسرا سوال بھی قربانی کے تعلق سے ہے، تیسرا سوال بھی قربانی کے تعلق سے ہے، چوتھا سوال بھی قربانی کے تعلق سے ہے، اور 5واں سوال بھی قربانی کے تعلق ہی سے ہے۔ تو میں ایک ایک کر کے پہلے سوال پڑھ دیتا ہوں، سوال پہلے پڑھ کے سناتا ہوں، اس کے بعد جو ہے جو اس کا جواب ہے وہ بھی میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ پہلا سوال ہے، قربانی کن لوگوں پر واجب ہے، اور کون سے جانور کی قربانی جائز ہے، نیز قربانی کے جانور کی عمر کیا ہے؟ یہ ان کا پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال انہوں نے کیا ہر صاحب نصاب پر اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے؟ یہ ان کا سوال تھا۔ سوال تھا کہ کیا ہر مالک نصاب پر اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے؟ یہ دوسرا سوال ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا سوال انہوں نے کیا، جس کے پاس 2 کٹھا کھیت ہو، جس کے پاس 2 کٹھا کھیت ہو، نقد روپیہ پیسہ پاس نہ ہو، تو کیا اس پر قربانی واجب ہے؟ کیا اس پر قربانی واجب ہوگی؟ یہ ان کا تیسرا سوال ہے۔ چوتھا سوال انہوں نے کیا، شرکت قربانی کی شرعی صورت کیا ہوگی؟ شرکا حضرات کا متحد النیت ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ یہ ان کا چوتھا سوال ہے۔ اور 5واں سوال انہوں نے کیا کہ نابالغ اگر مالدار ہو تو اس پر بھی قربانی کرنا واجب ہوگا؟ نابالغ اگر مالدار ہو تو کیا اس پر بھی قربانی کرنا واجب ہوگا؟ تو میں 5 مسئلوں کو ایک ایک کر کے بتاؤں گا، انشاءاللہ آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے، اور میں انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ تو پہلا مسئلہ ہے کہ قربانی کن لوگوں پر واجب ہے، اس کو پہلے سمجھیے۔ قربانی کن لوگوں پر واجب ہے، اور کون سے جانور کی قربانی جائز ہے، نیز قربانی کے جانور کی عمر کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی ہر اس مسلمان مرد و عورت پر واجب ہوتی ہے جو کہ مالک نصاب ہو،
आजाद हो, मुकीम हो, उस पर कुर्बानी वाजिब है। और जो है उन्होंने पूछा था कि कौन से जानवर की कुर्बानी जायज है। तो कुर्बानी का जानवर 3 किस्म की है। कुर्बानी का जानवर 3 किस्म की है। ऊंट, गाय, बकरी, हर किस्म में उसकी जितनी नौएं हैं सब दाखिल हैं। ठीक है। और उन्होंने पूछा था कि कुर्बानी के जानवर की उम्र क्या है। कुर्बानी के जानवर की उम्र क्या है। तो मैंने बताया उनको कि कुर्बानी के लिए ऊंट की उम्र 5 साल चाहिए। ऊंट की उम्र 5 साल चाहिए। गाय की 2 साल, बकरी 1 साल की। उससे कम की हो तो जायज नहीं। यानी 5 साल जो है ना, उम्र जो है 5 साल ऊंट की उम्र होनी चाहिए। 2 साल गाय, बैल, भैंसा, इसकी उम्र 2 साल। बकरा, बकरी, दुम्बा, भेड़, इसकी उम्र 1 साल होनी चाहिए। ठीक है। वही कह रहे हैं कुर्बानी के लिए ऊंट की उम्र 5 साल चाहिए, गाय 2 साल की, बकरी 1 साल की। इससे कम हो तो जायज नहीं। अलबत्ता दुम्बा या भेड़ का 6 माह का बच्चा अगर इतना बड़ा हो कि दूर से देखने में साल भर का लगे तो उसकी कुर्बानी जायज है। जैसा कि बहार शरीयत हिस्सा 15 सफा 139 पर यह बात लिखी हुई है। तो उम्मीद है कि ये मसला जो मैंने पहला सवाल पढ़ा उसका ये जवाब था। दूसरा सवाल उन्होंने किया था कि क्या हर साहिब निसाब पर अपनी नाबालिग औलाद की तरफ से कुर्बानी वाजिब है। तो इसका जवाब यह है नहीं, हर साहिब निसाब पर अपनी नाबालिग औलाद की तरफ से कुर्बानी करना वाजिब नहीं है। हाँ, करे तो ये मुस्तहब है। करे तो ये मुस्तहब है। ठीक है। तो दूसरे सवाल का भी जवाब हो गया कि ये करना जरूरी नहीं है, लेकिन करेगा तो सवाब पाएगा, मुस्तहब है। ठीक है। चलिए, तीसरा सवाल उन्होंने किया था जिसके पास 2 कट्ठा खेत हो, नकद रुपया पैसा ना हो तो क्या उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। यानी किसी के पास जो है 2 कट्ठा खेत है, उसके पास रुपया पैसा नकद नहीं है, तो क्या उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। तो उसका जवाब यह है हाँ। उसका जवाब यह है हाँ, उस पर कुर्बानी वाजिब होगी कि वो मालिक निसाब है। फतावा फैजुल रसूल जिल्द नंबर 2 सफा 438 पर कुतुबे फिक़ह के हवाले से है कि खेत जिसकी कीमत निसाब को पहुंचती है वो वजूबे कुर्बानी व फितरा के लिए काफी है। यानी निसाब को वो खेत पहुंच रहा है तो वो वजूबे कुर्बानी और फितरा के लिए काफी है, उस पर जो है कुर्बानी करना वाजिब होगा। ये तीसरा सवाल था। और चौथा सवाल उनका था शिरकत कुर्बानी की शरई सूरत क्या होगी। शुरका हजरात का मुत्तहिदुन नियत होना जरूरी है। तो इसका जवाब यह है कि शिरकत कुर्बानी की शरई सूरत यह है कि बड़े जानवर में 7 आदमी शरीक हों, शुरका में कोई काफिर ना हो, क्योंकि काफिर उसका अहल ही नहीं, और आजाद हो, गुलाम या मुदब्बर ना हो। यानी काफिर इसमें शरीक नहीं हो सकता। यानी बड़े जानवर में 7 लोग शरीक होते हैं, तो 7 लोगों में अगर एक भी शख्स काफिर शरीक हो गया, या जिसका जो है अकीदा खराब है, अल्लाह रसूल के ताल्लुक से नबी को जो इल्म गैब नहीं मानता, नबी को कहता है कि चमाड़ जैसे जो है उसकी हैसियत है, नबी को जो है कोई इल्म नहीं है, वैसे शख्स जो है अगर जो है कुर्बानी में शरीक हो जाता है तो किसी की कुर्बानी नहीं होगी। तो वही कह रहे हैं क्योंकि काफिर उसका अहल ही नहीं, और आजाद हो, गुलाम या मुदब्बर ना हो, क्योंकि ये लोग कुर्बानी की नीयत भी करें तो नीयत सही ना होगी। यानी काफिर लोग और कुर्बानी की नीयत भी करेंगे तो ये सही नहीं होगा। ठीक है। और सबकी नीयत तकर्रुब हो, और सब शुरका का मुत्तहिदुन नियत होना बेईमाना के सबकी नीयत कुर्बानी हो जरूरी नहीं, इसलिए कि शुरका में बाज हजरात कुर्बानी की नीयत रखते हों और बाज अकीका वगैरह की, तो ये बिला शक व शुबा जायज है।
جیسا کہ بہار شریعت حصہ 15 صفحہ 142 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے. تو امید ہے کہ یہ مسئلہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. چلیے آپ کو ایک اور مسئلہ سناتا ہوں جو 5واں سوال انہوں نے کیا تھا. وہ 5واں سوال یہ ہے، نابالغ اگر مالدار ہو تو اس پر بھی قربانی واجب ہوگا؟ نابالغ اگر مالدار ہو تو اس پر بھی قربانی واجب ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے نہیں ہوگا. یعنی نابالغ اگر مالدار ہے تو اس پر قربانی کرنا واجب نہیں ہوگا. جیسا کہ فتاوی رضویہ جلد 8 صفحہ 393 میں ہے کہ نابالغ اگرچہ کسی قدر مالدار ہو نہ اس پر قربانی واجب ہے نہ اس کی طرف سے اس کے ولی پر قربانی واجب ہے. تو امید کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر آپ کو یہ مسئلہ نہیں سمجھ میں آئے تو آپ ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور ہم سے پوچھیے گا اور ہم سے کمنٹ میں ضرور کوشچن کیجیے گا. ضرور کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی قربانی کے تعلق سے باتیں ہوں، آپ ہم سے پوچھیے، انشاءاللہ میں بتانے کی کوشش کروں گا. اور جب تک جو ہے قربانی کا دن نہیں آ جاتا ہے، عید الاضحیٰ کا دن نہیں آ جاتا ہے، وقت تک میں آپ کو اسی طریقے سے 2-4 مسئلے ڈیلی قربانی کے تعلق سے سنانے کی، سمجھانے کی کوشش کروں گا. تو راشد حلیمی کے چینل کو آپ جو ہے سبسکرائب کر لیجئے اور جو ہے اپنے دوستوں احباب تک اس چینل کو شیئر بھی کر دیجئے. تو راشد حلیمی کو اجازت دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.